حکم دیا تھا کہ ان کو میری بیعت پہ مجبور کرو، اور اگر وہ بیعت پہ مجبور نہ ہوں تو میرے پاس لے آؤ۔ وہ کوفی ہیں، وہ بزدل، وہ منافق جنہوں نے بیعت کر کے بیعت توڑی، لہذا انہوں نے قتل کیا حضرت حسین کو۔ میں یزید کو قتل حسین میں مجرم سمجھتا ہوں، اس کے دور ملوکیت میں یہ ہوا ہے۔ یزید کے دور میں حضرت حسین کا قتل یقیناً ہوا ہے، مگر کسی ایک مستند روایت سے یہ ثابت نہیں کہ یزید نے حکم دیا تھا حضرت حسین کو قتل کرنے کا۔ کوئی صریح عبارت نہیں ہے کہ کسی کو انہوں نے معمور کیا ہو، یزید نے کسی کو معمور کیا ہو کہ جا کر امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ قتل کر دو۔ بعض ذہنوں میں یہ بھی مغالطے ڈالے جا رہے ہیں، یہ بھی کہ یزید نے تو حکم ہی نہیں دیا تھا، وہ تو ابن زیاد نے کیا تھا۔ اب یہ مغالطہ ڈالنا کہ ابن زیاد نے قتل کیا، یزید تو دمشق میں بیٹھا تھا، معلوم الحفیظ۔ اس لیے میں نے چاہا کہ میری کتاب میں پورا چیپٹر ہے، اس پر پورا چیپٹر ہے، مگر چند چیزیں دو چار ضروری کوٹ کروں۔ محمد بن دحاق بن عثمان الزامی اپنے والد حضرت دحاق سے روایت کرتے ہیں۔ اب یہ جو میں قول دے رہا ہوں کہ یزید نے، اس میں کوئی شک 1200 سال کی تاریخ میں نہیں رہا، کسی کو 1200 سال میں نہیں تھا، ہر ایک کو معلوم تھا، علماء کو، مورخین کو، اہل سیر کو، محدثین کو، فقہاء کو، سب کو کلیئر تھا کہ امام حسین کے قتل کو حکم یزید نے دیا تھا۔ یزید نے خط بھیج کے حکم دیا قتل حسین کا ابن زیاد کو، ابن زیاد نے تو صرف اس کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ میں نے چاہا کہ میں وہ خط بھی دے دوں اور وہ ریفرنسز دے دوں تاکہ یہ مغالطہ ختم ہو جائے، ایسا فتنہ ذہنوں میں بپا نہ ہو۔ کلیئر ہے کہ یزید نے حکم دیا تھا صریحا ابن زیاد کو، اور اس کے حکم پر وہ لشکر لے کر دوڑا، لشکر کشی کی اور آپ کو شہید کیا۔ اسی وجہ سے نہ ابن زیاد کو سزا ملی، نہ شمر کو سزا ملی، نہ اس کے کسی اور حامی کو سزا ملی، نہ کسی لشکری کو ملی، نہ کسی کمانڈر کو ملی، نہ کسی وزیر کو، بلکہ ان کے رتبے بلند ہوئے اور یزید نے ان کو نوازشات سے نوازا۔ حکم نہ دیا ہوتا، راضی نہ ہوتا تو ابن زیاد کو معطل کر دیتا۔ اس کو قتل کرنا کیا تھا، ہر روز قتل کرتا تھا 100 بندے، اس کو قتل کر دیتا، 10 اور قتل کر دیتا، اپنی نیک نامی دکھانے کے لیے کہ میں اس قتل میں شریک نہیں ہوں، میں راضی نہیں ہوں، میری اجازت کے بغیر قتل کیا ہے۔ وہ جعلی قسم کے قدم اٹھا لیتا، اس نے یہ بھی نہیں کیا۔ یعنی جس نے اپنا دفاع خود نہیں کیا، اس کا دفاع 1400 سال کے بعد آج ہم پاکستان میں کرنے لگ گئے ہیں، اور انڈیا میں اور پاکستان، انڈیا میں تو پتہ نہیں کوئی کرتا نہیں، مجھے نہیں زیادہ معلوم، ہم اس کا دفاع کرنے لگ گئے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ اس نے اپنے دفاع کی کارروائی نہیں کی اس بے ایمان اور لعین نے۔ اتنا وہ متکبر اور ایروگنٹ تھا۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ اس نے خط لکھا، اور یہ خط آپ سمجھیں یہ کتب تاریخ میں تو ہر جگہ آیا ہے، مگر میں نے حدیث کی کتاب الطبرانی کا حوالہ دیا اس میں۔ طبرانی المعجم الکبیر، طبرانی کی کتاب حدیث کی المعجم الکبیر، جلد 3 صفحہ 115 اور حدیث نمبر 2846۔ باقی تو تاریخ کی درجنوں کتب میں آیا ہی آیا ہے، مگر میں سب سے اونچا در حوالہ دے دیا۔ پھر امام بلازری نے خط کا حوالہ دیا انصاب الاشراف میں، ایک باب فصل قائم کیا امام بلازری نے، المراسلات بین الحسین و اہل العراق، حسین اور اہل عراق کے درمیان خط و کتابت کی فصل ہے، اس میں بھی خط لکھا ہے۔ امام ابن عساکر نے خط بیان کیا ہے، وہ انہوں نے لکھا ہے۔ امام حیثمی نے اس خط کو بیان کیا ہے، سبت ابن جوزی نے خط کو بیان کیا، یعنی ہر جگہ درج۔ اس میں اس کو وہ کہتا ہے اشارے کی زبان میں تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یہ حسین کو قتل کرنے کی یا خود قتل ہو جانے کی۔ فنش۔ یزید اشارے کی کوڈ ورڈز میں ابن زیاد کو یہ خط لکھتا ہے، 2 آپشن ہیں، چن لو۔ اور بعد میں ابن زیاد کا اپنا حوالہ میں نے کتاب میں درج کیا ہے۔ کسی وقت اس سے پوچھا گیا، ابن زیاد نے خود تصریح کی کہ میں کیا کرتا، میرے پاس 2 آپشن دی گئی تھی، یا حسین کو قتل کر دوں یا خود قتل ہو جاؤں، مر جاؤں، تو میں نے حسین کو قتل کرنا آپٹ کر لیا۔ ابن زیاد نے بھی خود اس کو قبول کیا۔
تو جس چیز کا انکار ابن زیاد نہیں کر سکا اس کا انکار ہم کیوں کرنے پر آ گئے؟ کیا ماجرا ہوا ہمارے ساتھ؟ جس کا انکار یزید نہیں کر سکا بدبخت، ہم اس کا انکار اور دفاع کس لیے کرنے لگ گئے؟ کیا مجھے معلوم نہیں؟ میں علامہ مفتی جمیل اظہر وتھرا صاحب سے ہی کہوں گا اور مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب سے وہی کو سبب نکالیں کہ یہ کیوں کرنے لگ گئے اس کا دفاع، جس کا دفاع اس بدبخت نے خود نہیں کیا۔ میں تو اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ امام ذہبی نے بیان کیا تاریخ الاسلام میں، سیجر و اعلام الاسلام میں، ابن عساکر نے بیان کیا، اس نے سری حکم دیا خط لکھ کر امام حسین کے ساتھ محاربت کرو، فقتل الحسین، اس کے نتیجے میں حسین قتل کر دیے گئے۔ یہاں میں ایک بڑا دلچسپ ایک حوالہ دوں گا ابن زیاد کا، جو میں نے کہا نا ابن الاسیر کا حوالہ یاد رکھ لیں، معروف کتاب الکامل ابن الاسیر، امام ابن الاسیر نے خود الکامل فی التاریخ میں لکھا، ابن زیاد کا قول اما قتلی الحسین، ابن زیاد نے کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نے حسین کو قتل کیوں کیا، اس نے کہا فَإِنَّهُ أَشَارَ إِلَيَّ يَزِيدُ بِقَتْلِهِ أَوْ قَتْلِي فَاخْتَرْتُ قَتْلَهُ، یزید نے مجھے لکھ بھیجا تھا کہ یا حسین کو قتل کر دو یا اپنا قتل ہو جانا قبول کر لو، تو میں نے اپنی جان بچائی، اس کو قتل کر دیا۔ میں کوئی ایک حوالہ کسی کمزور کتاب کا نہیں دے رہا ہوں، میں صرف ائمہ کبار کے ریفرنسز یا کتب حدیث کے دے رہا ہوں۔ اس سے بڑھ کر ابھی میں آپ کو کوٹ کروں گا، آپ حیران رہ جائیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی یہ جو یزید نے قتل کو حکم دیا تھا یا نہیں، اس کے اوپر تصریح میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تصریح ہے وہ دینا چاہتا ہوں آپ کو، تاکہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہ رہے یعنی انکار کی، نہ کتب تاریخ کی طرف جانے کی۔ یہ بھی امام طبرانی نے بیان کیا اس کو المعجم الکبیر میں، امام طبرانی المعجم الکبیر، اس کا ریفرنس یاد رکھ لیں، حدیث نمبر 10,590 10,590، اور حدیث المعجم الکبیر کی جلد 10 صفحہ 241 اور 42، باقی اور بہت سی کتب میں ہے۔ یزید نے خط لکھا حضرت عبداللہ ابن عباس کو، یزید نے ان کو خط لکھا اور اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی مخالفت کرنے کے لیے کہا اور کہا کہ میری بیعت کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا عبداللہ بن زبیر کا ساتھ چھوڑ دو اور میری بیعت کر لو۔ اس خط کا جواب دیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے اس کتاب میں یزید کا خط بھی نقل کر دیا ہے اور جواب میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط بھی دے دیا۔ اس خط کے آخری 2 جملے سن لیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں دیے۔ اب ابن صحابی رسول اور اہل بیت اطہار کے فرق، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شہادت کے بعد میں نہیں سمجھتا کسی مسلمان کے لیے کوئی اور گنجائش یا کسی عالم کے لیے اس موضوع میں شک رکھنے کی رہ جاتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یزید کو لکھا ترانی انسا قتل کا حسین، اے بدبخت یزید، تو مجھے اپنی بیعت کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ کیا تو بھول گیا ہے کہ تو نے حسین کو قتل کیا تھا؟ تو نے حسین کا قتل کرنا تو بھول گیا ہے؟ وہ فتیانہ بنی عبد المطلب مصابیح الدجاہ و نجوم العالم، اور عبد المطلب کے شہزادوں کو قتل کیا تم نے جن سے دنیا کے اندھیرے دور ہوتے تھے، بھول گیا؟ آگے فرماتے ہیں وغادرتہم جنودک بامرک، یہ ابن زیاد کے جو لشکر گئے جنہوں نے قتل کیا بامرک، وہ تمہارے حکم سے گئے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صریح شہادت۔ دیکھو میں بنیادیں پہلے آقا کو اذیت دینے کی رکھ کے آیا ہوں، جب اس نے صریح حکم دے دیا اور آپ لشکر کشی کروائی اور ٹکڑے کروایا، اہانت کی، قتل کیا اور
پھر بے توقیری کی سب کچھ، وہ ذمہ دار بن گیا خود براہ راست جان مصطفیٰ کو اذیت دینے کا. تو مسئلہ قتل مومن کا نہ رہا، مسئلہ نفس مصطفیٰ کی اذیت کا ہو.